الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو جس نعمت سے نوازا ہے وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم دین اسلام کو اپنائیں، دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور دین اسلام کو سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں پائے جانے والے باطل افکار کے درمیان ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم باطل افکار سے، کفر و شرک و بدعات سے، ہر قسم کی خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پوری انسانیت پر سب سے عظیم احسان یہ فرمایا کہ نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، آپ پر قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت اسلامیہ کے لیے اتنا حریص بنایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی چمک دمک کے پیچھے ویسے ہی ٹوٹ پڑتے ہو جیسے رات کی تاریکی میں جب چراغ جلتا ہے تو پتنگے اس پر گر گر کر کے ہلاک ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں تم کو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچتا ہوں کہ دنیاوی فتنوں سے، دنیاوی چمک دمک سے، دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی گمراہیوں سے، بدعات و خرافات سے اور ہر قسم کے اس طریق اور راستے سے جو شیطان رجیم کا راستہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات نے ہم کو انبیاء کے وارثین کے طور پر علماء عطا فرمائے، جو علماء قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں ہماری رہنمائی کر کے ہمارے سامنے یہ واضح کرتے ہیں کہ شرک کیا ہے، اس سے کیوں بچنا ہے، توحید کیا ہے، اس کو کیوں اپنانا ہے، بدعت کیا ہے، اس کی خرافات کیا ہے، اس سے پرہیز کیوں کرنا ہے، اور سنت کیا ہے جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور صحابہ کرام کا فہم کیا ہے جس کے مطابق چل کر کے انسان شیطانی ہتھ کنڈوں سے، اہل بدعت اور اہل کلام کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور وہ تعبیر مکمل ہوتی ہے جس تعبیر کو آیت کریمہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے سامنے واضح فرمایا تھا، رب کائنات کے کلام کے بارے میں، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا،
یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور دائیں اور بائیں کے شیطانی اور بدعات و خرافات والے راستوں کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کا پہلا ٹکڑا پڑھ کر کے ایک سیدھی لکیر کھینچ دی اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، راہ ہدایت ہے، جنت تک پہنچانے والی شاہراہ ہے، لہذا اس کو اپناؤ، اور دائیں اور بائیں کی جانب نکلنے والے گمراہیوں کے راستے، شکوک و شبہات کے راستے، بدعات و خرافات کے راستے، بدعقیدگی کے راستے، عقل کو ترجیح دینے کے راستے، قرآن و سنت کے دلائل کو کنارے رکھنے کے راستے، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بچاؤ گے تو جنت کے شاہراہ پر چل کر کے جنت کے مستحق قرار پاؤ گے، اور اگر نہیں بچاؤ گے تو یہ شیطان رجیم جس نے اس دنیا کے وجود سے پہلے ہی رب کائنات کے سامنے مہلت مانگ لی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور مہلت مانگ کر کے ہمارے جد امجد کو بہکایا، جنت سے نکالنے کے اسباب پیدا کیے، ان کے مبارک جسم سے ان کے کپڑوں کو الگ کر کے بے حیائی کو دعوت دی اور ان کو فتنے میں مبتلا کیا۔ یہ شیطان رجیم کا راستہ ہے۔ یہ راستہ اپنانے والے، اس راستے پر چلنے والے، اس راستے کی جانب رہنمائی کرنے والے، یہ علماء، یہ ہمارے ماضی کے اسلاف امت، یہ ہمارے لیے رب کائنات کی عظیم نعمت ہیں۔ ان نعمتوں کو لے کر کے چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں اس کی مکمل بصارت کے ساتھ اتباع کرتا ہوں، اس کے مطابق چلتا ہوں، اسی کی دعوت دیتا ہوں، اور اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کو بھی اس بات پر آمادہ کرتا ہوں کہ اسی راستے کی دعوت دے۔ یہ راستہ مہیا کرنا، یہ راہ ہدایت دکھانا، یہ راہ ہدایت کے لیے وسائل پیدا کرنا، یہ مسجدوں کی تعمیر، یہ انتظامات، یہ علماء کو بلا کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا، ان مسجدوں کے نظام کو چلانا، یہ سارے کے سارے سسٹم میں چاہے کوئی تاجر جڑا ہو، علاقے کی بڑی شخصیت جڑی ہو، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ جہاں ایک جانب علماء کی قدر و منزلت کو سمجھیں، وہیں یہ تفریق کرنا چھوڑ دیں کہ اپنی مرضی کے عالم کو تلاش کر کے اور اس کے ذریعے دوسرے علماء کی تنقیص کریں، بڑی شخصیات کی تنقیص کریں اور افتراق پیدا کریں، شرانگیزی کریں، فتنہ پھیلائیں۔ معاف فرمائیں گے، منہج سلف صرف اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے سمجھیں، بلکہ اس کی عملی تطبیق ہماری زندگی میں ایک لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم نے انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھنے کے بجائے ناقدری کی پالیسی اختیار کر لی، ہمارے نوجوانوں نے اپنی مرضی کے لحاظ سے بعض علماء کو تلاش کر کے دوسرے علماء کو حق پر ہونے کے باوجود نظر انداز کر دیا، تو یہ قافلہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق آپسی اتحاد پیدا کریں۔ اگر کسی کے یہاں کوئی خلل، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی کوتاہی، کوئی گمراہی پائی جاتی ہے تو ابتدائی شکل میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے، اس کو قریب کیا جائے، اس کی غلطیوں پر پردہ پوشی کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اس کو قریب لایا جائے، اس کے سامنے واضح کیا جائے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔
جب تک کہ ایک دوسرے کا احترام، اتحاد و اتفاق، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا جذبہ قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں ہم نہیں اپنائیں گے تو معاف فرمائیں گے کہ ہماری تعداد، ہماری مسجدوں کی تعداد، مسجدوں میں حاضری دینے والوں کی تعداد، ہمارے مدارس کی تعداد، ہمارے علماء کی تعداد، یہ دن بدن کثرت ہوتی اس میں چلی جا رہی ہے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی، ہماری جماعت اور ہمارے اندر کے ڈھانچے میں جس انداز سے دیمک لگتی چلی جا رہی ہے، ہم انتشار کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، یہ وہی راستہ تھا جس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور اسلام دشمنوں کو بھی ان کا مقام دیا کرتے تھے۔ یہ وہی راستہ تھا جس راستے پر یہ سکھایا گیا کہ ماں باپ کی قدر و منزلت کو سمجھا جائے، یہ وہی راستہ تھا جس راستے پر ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام پر رکھا جائے، یہ وہی راستہ تھا جس راستے پر چلتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر شفقت کیا کرتے تھے، ان سے کھیلا کودا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اور کوئی بڑا شخص، کوئی زیادہ عمر کا شخص مل جائے تو اس کے ساتھ انسیت پیدا کرتے تھے۔ وہ آپ کے عقیدے میں، آپ کے منہج میں، آپ کے مذہب میں آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے اسلام کی جانب مائل ہو جایا کرتا تھا۔ یہ اخلاقی سطح، یہ اخلاقی معیار آج ہمارے نوجوانوں سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا سی بات پر آر پار کی بات کر لینا، ذرا سی بات پر لوگوں پر حکم لگا دینا، معاف فرمائیں گے یہ منہج سلف کا تقاضا نہیں ہے۔ منہج سلف جہاں ہمیں قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے فہم پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کا حکم دیتا ہے، وہیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اپنے اخلاقیات سے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے، اپنے تعامل سے، اپنی مہمان نوازی سے، اپنے معاملات سے، اپنے وتیرے سے لوگوں کو اپنی جانب کھینچا جائے اور اپنے اخلاق کی تلوار سے ان کے اوپر وار کر کے ان کو منہج سلف سے قریب بلایا جائے۔ تو یہ قافلہ جس کے ہم شہسوار ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 1450 سال پہلے غار حرا، جو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا سرزمین، جہاں نہ پودا اگتا تھا، نہ کھانے پینے کے امکانات تھے، نہ زندگی کی رمق تھی، نہ پینے کا پانی تھا، اس دور میں ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا جیسی اونچی پہاڑی کے تنگ سے ایک چٹان کے نیچے بیٹھ کر کے اگر کچھ تلاش کیا تھا تو وہ تلاش تھی اس توحید کی تلاش جس کی بنیاد پر آپ یہ سمجھ سکیں کہ مجھ کو پیدا کرنے والا کون تھا، مجھ کو روزی دینے والا کون ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے۔ اور وہ تلاش تب مکمل ہوتی ہے جب جبریل امین علیہ السلام رب کائنات کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ کے مبارک سینے کو دباتے ہیں اور دبا کر کے فرماتے ہیں اقرا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں؟ پھر سے کہتے ہیں کہ اقرا۔ آپ نے پھر سے کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ما انا بقاری، تو میں کیا پڑھوں؟ یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد رب کائنات کے حکم سے یہ حکم دیا گیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ آپ توحید کی اصالت کو بیان کرتے ہوئے، توحید کی بنیادوں کو بیان کرتے ہوئے
آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے جو ایک حقیر پانی کے ذریعے آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے ملاپ کے نتیجے میں آپ کو وجود بخشتا ہے۔ بچپن میں نہ آپ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ بھوک کا اظہار کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کو بیان کر سکتے ہیں، نہ اٹھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ کسی کو دیکھ کر کے پہچان سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے حقیر پانی سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں 2 سال تک ایک ہٹا کٹا پہلوان بھی ڈال دیا جائے تو زندگی کی رمق باقی نہیں رہے گی، چند منٹوں میں موت کے حوالے ہو جائے گا۔ لیکن بچے کو وہیں غذا مہیا کی گئی، سانسیں ملی، دل کی دھڑکن چلی، جسمانی کیفیت دی گئی، پہلے خون کا لوتھڑا بنا، گوشت کا لوتھڑا بنا، انسانی شکل دی گئی، کان دیے گئے، آنکھیں دی گئی، پیر دیا گیا، ہاتھ دیا گیا، ہر قسم کی نعمت سے اسی پیٹ کے اندر نواز دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب بچے کی پیدائش ہوئی تو ماں کی چھاتیوں میں اس کے لیے غذا تیار کر دی گئی، اس کو دودھ پینے کا موقع دیا گیا۔ یہ مرحلہ ہے جس مرحلے کی جانب رب کائنات نے قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ میں ہم کو ہدایت دے دی کہ اس دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہے تو اپنی حقیقت کو سمجھ لو، اپنی حیثیت کو سمجھ لو۔ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ مسجد میں موجود ہیں کوئی یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ نکل کر کے اپنے بیوی بچوں تک صحیح سلامت پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نکلے اور یہی موت کا فرشتہ آ کر کے دبوچ لے۔ لہذا اپنی حقیقت کو سمجھو، اور اپنی حقیقت کو سمجھو گے تو تواضع پیدا ہوگا، انکساری پیدا ہوگی، انانیت، گھمنڈ، تعلی اور لوگوں کے بارے میں غلط فیصلے کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ تو یہ وہ سلسلہ تھا جو سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کے ساتھ شروع کیا گیا، اور یہ سلسلہ جس پاکیزہ ایڈیم میں، جس پاکیزہ طریقے سے چلا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھ کر کے گھبرا گئے، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی، مجھ کو چادر اڑا دو، میں ڈرتا ہوں کہ میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ فرمایا آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کما کر کے دوسروں کی جیبیں بھر کر کے ان کا خرچ چلاتے ہیں، آپ بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ رب کائنات آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اخلاقی قدروں کی اتنی اونچی سطح پر فائز رہنے والی ایک شخصیت کو رب کائنات یوں ہی ہلاک کر دے۔ آج مسلمانوں کے لیے اس واقعے میں یہ عبرت ہے کہ جہاں ایک جانب توحید و سنت اور رب کائنات کی نازل کردہ پہلی آیت کریمہ کی روشنی میں توحید کا درس لے، وہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ما انا بقاری کے الفاظ پر غور و تدبر کر کے اپنے اندر تواضع پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، سچائی کے ساتھ کام لیں۔ آج کے دور میں بہت آسان ہے، آپ سے کوئی سوال کرے، آپ کو جواب کی تفصیل معلوم ہو نہ ہو، آپ بڑے آرام سے جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ہونے والے نبی تھے، اتنا اونچا مقام تھا، سچائی سے کام لیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا پڑھوں۔ تو جہاں ایک جانب قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں ما انا بقاری کے ذریعے حدیث رسول کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں ایک جانب توحید کو اپنانے کا درس دیا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب نبی آخر الزماں کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ اور عبادت قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس قافلے کو لے کر کے چل رہے ہیں
اس قافلے پر چلنے والے ہمارے بزرگان دین، صحابہ کرام، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیات اور اس دور کے سارے افراد اس کو لے کر کے کیسے چلے، آپ نے اپنے بیویوں کے ساتھ کیا تعامل کیا، علماء کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ذمہ داران کے ساتھ کون سا وتیرہ اختیار کیا، بوڑھوں کے ساتھ کون سا طریقہ اختیار کیا، بچوں کے ساتھ کیسے رہے، کیسے سوئے، کیسے بیدار ہوئے، کھانے پینے کے آداب کیا بتائے، چلنے پھرنے کے آداب کیا بتائے، لوگوں کے مقام کے بارے میں ہم کو کن باتوں کا حکم دیا، مساجد کے آداب کیا بتائے، قرآن و سنت کی پیروی کا ضابطہ کیا بتایا۔ یہ پورا کا پورا دین یہی دین اسلام ہے۔ اگر آپ ایک پہلو کو لے لیں گے، دوسرے پہلو کو چھوڑ دیں گے تو معاف فرمائیں گے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے پھر سے ایمان لانے اور ایمان کی تجدید کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، اس بات کا واضح حکم ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں جنت کا ٹھیکیدار ہو گیا، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں نے جنت کا سودا کر لیا، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں منہج سلف کا تنہا دعوے دار اور اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ معاف فرمائیں گے، اگر یہی وتیرہ ہوتا، یہی اسلوب ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے صحابہ کرام سے کہ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اپنے عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے؟ تو فرمایا کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ رب کائنات کی رحمت میرے شامل حال ہو جائے۔ یہ وہ نبی آخر الزماں تھے جن کا چلنا بھی عبادت تھا، جن کا سونا بھی عبادت تھا، جن کا بیدار ہونا بھی عبادت تھا، یہاں تک کہ آپ نے استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جو طریقے بتائے اس میں بھی ثواب کمانے کے وسائل بنا دیے اور ایسے اصول اور ایسے آداب بتا دیے کہ انسان ایک جانب ثواب کا حصول کرے اور دوسری جانب ان آداب کا خیال کرے تو اس کی صحت و تندرستی بنی رہے، وہ بیمار نہ پڑے۔ وہ نبی آخر الزماں تھے جنہوں نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو ہر اس چیز کی جانب رہنمائی کی جو انسانیت، شرافت اور دنیا میں عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے ضوابط تھے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارا کاروبار، ہمارے بڑے، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ قربان جائے اس نبی آخر الزماں پر، جس نبی آخر الزماں نے جب اپنی بیوی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے اپنے ڈر کا اظہار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے اندر فنا صفتیں ہیں، رب کائنات آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آج ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم نے اپنی گریبان میں کتنا جھانکا ہے، ہم کس انداز سے زندگی گزارتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کائنات کی بہت عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات نے ہم کو قرآن و سنت کی پیروی اور منہج سلف کی نعمت سے، اس کے فہم کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ رب کائنات کی ہزار نعمت ہے، لیکن اس پورے کے پورے ضابطے، اس پورے کے پورے دستور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا یہ اس سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، دوسروں کے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ کی انگلیاں اڑ جاتی ہیں، لیکن خود اس میں اسراف و تبذیر کرنا ہو تو آپ کسی پر تبصرہ نہیں کرتے اور نہ کسی کے تبصرے کو اپنے لیے برداشت کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہلے عملی نمونہ بن کر کے دکھائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اتحاد و اتفاق کے وہ کون سے امکانات ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں سے مسکرا کر کے ملیں۔ آپ میں اور اس شخصیت میں کوئی کدورت ہو،
کوئی اختلاف ہو، دین کے لیے، دین کی خاطر اپنے اختلافات کو ختم کر دیں۔ دین اتحاد و اتفاق کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال۔ سورۃ الرعد میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سن لو، اللہ رب العالمین کسی کے نفس اور دل کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ بذات خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا جذبہ پیدا نہ کر لے، اس بات کا عزم نہ کر لے کہ میں اپنے آپ کو بدل دوں گا۔ آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہونے والا نہیں ہے کہ آپ کو غلط راستوں پر چلتے ہوئے روک دے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ رب کائنات نے اپنے دین کو نازل کر دیا۔ رب کائنات نے قرآن مجید کو کتاب فرقان قرار دیا، جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ نبی آخر الزماں جیسے نبی کو ہمارے لیے رہنما اور قائد قرار دیا۔ رب کائنات کی یہ بہت عظیم نعمت ہے کہ اس نے اپنے نبی کے لیے ایسے ساتھیوں کا انتخاب فرمایا جو ساتھی اسلام کی تعبیر کے لیے ساری قربانیاں دینے کو واجب دینے کے لیے آمادہ تھے۔ اللہ کی قسم، اگر صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے ادنا صحابی رسول کا صرف ایک زندگی کا خاکہ لے لیا جائے، اس سے عبرت حاصل کیے بغیر آج مسلمان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات نے جہاں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا، وہیں حدیث رسول کے ذریعے ہم کو نوازا، اور وہیں ایسے صحابہ کرام اپنے نبی کو عطا فرمائے جو صحابہ کرام دین کی تعبیرات کے لیے مکمل قربانی دینے کو تیار تھے۔ بھوکے رہ لیتے تھے، چٹائیوں پر سو جاتے تھے، پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، بغیر ہتھیاروں کے اپنے نبی کے حکم پر جنگوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ جن کے گھروں میں کئی مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا وہ صحابہ کرام تھے۔ آج کے دور میں انہی صحابہ کرام کے فہم کو منہج سلف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ منہج سلف اگر ہم اپناتے ہیں اور ہمارے یہاں ایک جانب جہاں دینداری اور دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے، ہمارا نوجوان خیر کے جذبے کے تحت یہ چاہتا ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھے، علماء کے دروس کا اہتمام کرے، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان کے دروس کے اہتمام سے فائدہ اٹھائے، ان کے سامنے علمی متون کے اہتمام کی گزارش کرے۔ وہیں دوسری جانب دینداری کے اس بڑھتے جذبے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی کمزوری کے نتیجے میں بہت سارے ایسے منفی عناصر بھی وجود میں آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس جماعت حقہ اور صحابہ کرام کی روش کا دعویٰ کرنے والی، قرآن و سنت پر چلنے کا دعویٰ کرنے والی یہ جماعت کہیں ایک جانب خیر کی جانب بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب شر و فتن، بدعات و خرافات اور غلط انداز کے عناصر، بڑوں کا عدم احترام، علماء کی تنقیص، صحابہ کرام کی تنقیص کرنے والوں اور ان کی توہین کرنے والوں کے پیچھے چلنے اور اس انداز کی روش پر آج ہمارے نوجوانوں نے اپنے ایمان کو تباہ کر دیا ہے۔ نوجوانوں کا، نئی نسلوں کا یہ عالم ہے کہ ہماری جیب میں شیطان نام کا ایک موبائل فون پڑا ہوا ہے۔ کوئی پڑوسی سے اسراری ہو جاتا ہے، کوئی نائکی ہو جاتا ہے، کوئی کسی غلط عنصر کو سنتا ہے، کوئی غلط افکار کو سنتا ہے، اور یہ موبائل فون ہمارے لیے علماء سے بڑا مقام لے کر کے ہر چیز میں رہنمائی کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ معاف فرمائیں گے، یہ دین جس کی تعبیر
1450 سال پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے شروع ہوئی تھی۔ یہ دین جہاں ہم کو قرآن و سنت سے سیکھنا ہے، جہاں منہج صحابہ سے سیکھنا ہے، وہیں اس دین کو آپ تک پہنچانے والے، یہ انتظام و انصرام کرنے والے، یہ علماء جو صحیح تعبیرات جانتے ہیں، گہرائی کے ساتھ علم رکھتے ہیں، منہج سلف سے واقف ہیں، یہ بھی اس کا بنیادی حصہ ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کبھی بھی پیسے اور دینار و درہم کو اپنی وراثت میں نہیں چھوڑتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ، بلکہ وہ علم کو اپنی وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ یہ علم ہم تک کیسے آئے گا؟ برادرز کے ذریعے، ڈاکٹرز کے ذریعے، انجینئرز کے ذریعے، پڑوسی ملک میں اٹھنے والے فتنوں کے ذریعے، یا ہندوستان میں ایک اچھا کیمرہ لے کر کے عالم نہ ہونے کے باوجود افتاء اور غلط انداز کے افکار پھیلانے والوں کے ذریعے۔ معاف فرمائیں گے، آپ کا کان خراب ہوتا ہے تو آپ آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، آنکھ خراب ہوتی ہے تو کان کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں، لیکن کون سے اسباب ہیں؟ یہ دین، یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ دین جس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ یہ دین جس کے بارے میں آپ سے قیامت میں بھی سوال کیا جائے گا، اور برزخی زندگی میں جب منو مٹی نیچے آپ ہی کے بچے آپ کو لے جا کر کے دفن کر دیں گے تو وہاں آپ کو قدموں کی آواز سنائی جائے گی، آپ سے اسی منہج اور اسی دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اللہ کے واسطے یہ دین غیر متخصص علماء سے یا غیر متخصص واعظین سے نہ لیں، بلکہ متخصص علماء سے لے کر کے اس کی صحیح رہنمائی حاصل کریں۔ اور یہ وتیرہ، یہ اسلوب، یہ ضابطہ آج کا نیا ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو علم میراث کے لیے خاص کیا تھا کہ میراث کے مسائل فلاں فلاں سے پوچھے جائیں، علم تفسیر فلاں فلاں سے پوچھے جائیں، علم حدیث میں فلاں فلاں کی جانب رجوع کیا جائے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر رکھی تھی۔ لہذا آج کے دور میں یہ گھسپیٹھیے جو آ کر کے دین کے نام پر اپنی عقلوں کو، اپنی رائے کو، اپنے اجتہاد کو، اپنی جہالت کو بنیاد بنا کر کے دین کو پھیلا رہے ہیں، اگر ہم ان کے پیچھے چل کر کے دین کو سیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں سے سوال کریں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، یہ جاہلوں کے پاس جائیں گے اور جاہل ان کو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ جہالت کا، غیر علماء واعظین کا، برادرز کا، ایڈوکیٹس کا، ڈاکٹرز کا، انجینئرز کا، جو جاہلوں کا دور چل رہا ہے، معاف فرمائیں گے یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ اس دین کے سرمایہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت کی گئی۔ یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے یہاں کوئی کوتاہی ہو، بشری تقاضے سے کوئی لغزش ہو جائے، کسی کے احترام میں کمی کر دیں تو آپ بیٹھ کر کے ان سے گزارش کریں، ان سے بات چیت کریں، لیکن حقیقت میں میں قسم کھا کر کے آپ کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ یہی علماء ہیں جو دنیا کو بنائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کاروبار میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ یہی علماء ہیں جو آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بڑوں کا احترام کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسی کرنی ہے۔ یہی علماء ہیں جو بتائیں گے کہ آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے لکان الناس مثل البہائم، تو لوگ چوپایوں کے مانند ہو جاتے۔
نہ یہ پتا ہوتا کہ استنجا کے آداب کیا ہیں، قضاء حاجت کا طریقہ کیا ہے، نہ یہ پتا ہوتا کہ کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے۔ آپ کے منہ میں جانے والا ایک حرام کا لقمہ آپ کی عبادتوں کی قبولیت کو، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ یہ علماء ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، قرآن مجید کا کیا پیغام ہے، حدیث رسول کا کیا پیغام ہے۔ لہذا میں آج اس منبر سے اپنے نوجوانوں سے، اپنے احباب سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ میل و محبت، پیار و احترام، ایک دوسرے کی قدر و منزلت، ایک دوسرے کے مقام اور منہج سلف اور قرآن و سنت کی بنیادوں پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ جہاں آپ کے اندر ایک جانب قرآن و سنت کو سیکھنے کا جذبہ ہو، وہیں دوسری جانب قرآن و سنت کے وہ فروعی مسائل جن کی بنیادوں پر آپ کو اخلاقیات کو اپنانا ہے، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، ماں باپ کی قدر و منزلت کو سمجھنا ہے، بیوی اور بچوں کی تربیت کو سمجھنا ہے، ان گوشوں کو بھی سامنے رکھ کر کے آپ اپنی مکمل زندگی کو ایک نمونہ بنائیں۔ رب کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ صرف عقائد نہیں، فضائل بھی، صرف فضائل نہیں احکامات بھی، صرف احکامات نہیں معاملات بھی، زندگی کے تمام گوشوں کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اختیار کر لو اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کی پیروی کرو گے تو تم کو بہکا کر کے اچک لے جائے گا۔ آج تم عقیدے کا دعویٰ کرو گے، تمہارے معاملات خراب ہوں گے، تو معاملات کی خرابی دھیرے دھیرے عقائد کے فساد تک پہنچا دے گی۔ آج تمہارے معاملات خراب ہوں گے، تم نمازی پرہیزگار ہو، لیکن معاملات کی خرابی ایک دن تم کو بے نمازی بنا دے گی، حقوق العباد میں کوتاہی کا شکار کر دے گی۔ لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ اور ترمذی کی جو روایت ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے بچے سن لو، میں تم کو چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو۔ احفظ اللہ، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، یعنی رب کے دین کی حفاظت کرو۔ یحفظ کا، اگر رب کائنات کے دین کی حفاظت کرو گے، حلال و حرام میں تمیز کرو گے، معاملات کو بہتر کرو گے، توحید و اتباع اور فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر زندگی کو ڈھالو گے، تو رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے لوگوں سن لو، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو ہر جگہ پاؤ گے، جہاں جاؤ گے اس کی نصرت کے دریا بہ رہے ہوں گے، جہاں جاؤ گے رب کائنات تمہارا تعاون کرے گا۔ اور سن لو، اگر تم کو مدد طلب کرنی ہے تو صرف اور صرف رب کائنات سے طلب کرو۔ اور یہ بات بھی سن لو، یہ اعتماد اور توکل پیدا کر لو کہ ساری دنیا اگر مل کر کے تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوک، نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر ساری دنیا مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا نقصان تمہارے مقدر میں رب کائنات نے لکھ دیا ہے۔ لہذا اس سے اعتماد پر زندگی گزارو، دین پر مکمل طریقے سے قائم رہو، اس کے سارے گوشوں کو اکٹھا کر کے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالو۔ جب تم سچے مسلمان بن جاؤ گے تو دنیا کے آگے بھیک مانگنے یا امید کی نگاہیں ڈالنے یا دنیا کے آگے کسی انداز کی آہو بکا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
کیونکہ وہ 313 تھے. ایمان کی طاقت تھی، نہ ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا سامان تھا، نہ امکانات تھے، لیکن نبی کی قیادت تھی، اس کی رہنمائی تھی، اس کی اطاعت تھی، اس کی فرما برداری تھی. تو ہزاروں کے لشکر جرار پر جو لشکر سارے وسائل، ساری طاقتوں، سارے ہتھیاروں کے ساتھ آیا تھا، اس پر رب کائنات نے ان کا تعاون فرمایا. آج بھی اگر مسلمان دین کی جانب رجوع کر لے، یہ مسجدیں صرف جمعہ کی نماز میں نہ بھریں بلکہ صلاۃ فجر میں بھی تنگ ہو جایا کریں، یہ مسجدیں ہر وقت آباد رہا کریں، تو کوئی بعید نہیں، کیونکہ وہ رب تب بھی زندہ تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. لہذا وہ رب اور اس کی نصرت ہمیشہ نازل ہوتی رہے گی. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو دین کو مکمل طریقے سے اپنانے اور دین کی بنیادوں کو مکمل طریقے سے اپنا کر کے ان کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.